دنیا کے جتنے بھی دانشور تھے انہوں نے اس کتاب رحمت قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا اور اس فرقان حق کو جو خرافات کا مجموعہ تھی اور بہت جگہ پہ قرآن مجید کے الفاظ کا چربہ کیا گیا تھا اس کو رد کر دیا گیا۔ مغرب آئے دن اس طرح کے مکروہ افعال کا ارتکاب کر کے وہ کیا چاہتا ہے؟ آزادی اظہار کے نام سے جو تماشا کیا جاتا ہے، ابھی حال ہی کے اندر کسی نے اوباما کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا تو وہاں شور مچا ہوا ہے۔ آپ اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں شور مچا ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے یہ بات کہی ہے وہ مستعفی ہو جائے۔ اس نے اوباما کی آبرو پہ حملہ کر دیا اور اس کو بن مانس کی اولاد کہہ دیا۔ اور ذرا غور کیجئے تو یہ جو مغرب کے لوگ ہیں ان کا نسب تو ویسے معلوم ہے ہی نہیں، یہ مجہول النسب ہیں، اور ان کو یہ اگر بات کہہ دی تو برا مان گئے۔ تو اگر ہمارے آقا کی توہین ہوتی ہے تو ہم اگر جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ آزادی اظہار پر قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن شاید مغرب بھول گیا ہے لوگ تو آکسیجن سے سانس لیتے ہیں لیکن جو حضور کے غلام مسلمان ہیں وہ عشق رسول سے سانس لیتے ہیں، ان کا جینا مرنا حضور کے نام ہے، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے اور وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے پیغمبر کی توہین کرے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کے جذبات کو مردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہاں گفتگو ہوئی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، میں نے کہا تھا کہ ہمارے مفکرین اس حوالے سے پریشان بھی ہیں، چونکہ ایک بات کو جب بار بار کیا جائے تو پھر احتجاج کا وہ زور باقی نہیں رہتا، اس لیے وہ بار بار چرکے لگا کر کے ہماری غیرت کی اس چنگاری کو جو ہے وہ بجھا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن پریشانی اپنی جگہ پہ، لیکن اس امت کی کوکھ ابھی بھانج نہیں ہوئی۔ جب زبانیں کھلنے لگیں گی اور ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے نبی کی اور اپنے محبوب کی آبرو کی حفاظت کے لیے الوہی اہتمام بھی کرتا رہے گا۔ وہ تو اتنا غالب ہے کہ بابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، وہ تو لنگڑے مچھر سے نمرود کے فخر کو توڑ دیتا ہے۔ اور آپ یہ تاریخ نوٹ کریں کہ گستاخان رسول کو جن لوگوں نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے وہ بڑے بڑے علماء اور فقہا نہیں گزرے۔ کوئی لوہار کی دکان سے اٹھا اور کوئی جو ہے وہ پولیس کا ایک عام ملازم تھا اور اس نے حد کر دی۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ کام کیے ہیں تو وہ کوئی علماء اور بڑے بڑے صلحاء نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی توہین میں اپنا منہ کھولے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے لوگوں سے جو ہے ان کا کلا کما کروا دیتا ہے، اور دنیا کو یہ بتلا دیا ہے کہ اگر تم کسی کے مذہب اور عقیدت پہ حملہ کرو گے تو پھر کسی کی کوئی سیکورٹی باقی نہیں ہوگی۔ اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے تخت و تاج والے جن کی اتنی لمبی زبانیں ہو گئی تھیں، ایک قدم اٹھایا ہے جو ہے وہ پولیس کے ایک ملازم نے، جس کو ممتاز قادری سے دنیا یاد کرتی ہے، اور پھر اس کے ایک قدم سے ساری زبانیں اندر چلی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آپ حفاظت کروانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ ضرور، یہ اجلاس، یہ اجتماعات، یہ کانفرنسیں، یہ جلوس، یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ غیرت کو بیدار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا طبقہ بھی معاشرے میں پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ وہاں وہ سلسلہ ہو گیا، تمہارا اس کانفرنس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تمہارا جلوس نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے ہم اپنے آپ کو بیدار رکھتے ہیں۔ وہ پہرے دار رات کو جب پہرا دیتا نا تو آواز دیتا ہے کہ جاگو جاگو، تو اگر لوگوں نے جاگنا تو تجھے پہرے کے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ اصل وہ جاگو جاگو کہہ کے اپنے آپ کو بیدار کر رہا ہوتا ہے اور اپنے جاگنے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس موقع پہ اپنے جاگنے کا ثبوت فراہم کرنا ہے اور اس نعرے کو بلند کرنا ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ اس پیغام، اس کتاب رحمت کے نور کو جہاں تک ممکن ہو ہم نے
پہنچانا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے، اس کتاب کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ معزز عزت والی کتاب ہے اور لوح محفوظ میں رکھی گئی ہے، حفاظت میں ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو مصاحف سے بھی ختم نہیں کیا جاتا۔ ایک مصحف کو آگ کوئی لگا دے گا تو قرآن مجید تو ایک دن کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں چھپ رہا ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا منصوبہ کوئی تلاش بھی لے کہ پوری دنیا پر سے مصاحف کو ختم کر دے، لیکن کیا یہ کتاب حفاظ کے سینوں سے نکالی جا سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا یہ ذمہ اپنے اوپر لیا کہ اس کتاب کی حفاظت جو ہے وہ اپنے اوپر لی، اور ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں حفاظ اس وقت روئے زمین پہ موجود ہیں، اور دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی اس انداز سے حفاظت ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب، چاہے وہ الہامی ہو چاہے وہ غیر الہامی ہو، دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی کتاب اس قدر محفوظ ہے۔ یہ صرف اعزاز قرآن مجید کو ہے، اور پھر صدیاں گزرنے کے بعد اس کتاب کے اندر تحریف راہ نہیں پا سکی۔ اس کتاب کو کھولو تو پہلا جملہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حضرت امام شافعی نے ایک کتاب لکھی الرسالہ، میرے پاس موجود ہے۔ جب رسالہ لکھی تو آپ کے ایک شاگرد نے ان کے سامنے اس کتاب کو 80 بار پڑھا، اور ہر بار وہ کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوئے اور فرمانے لگے اس زبر کی جگہ یہ کر دو، اس لفظ کی جگہ یہ لفظ کر دو، اس حرف کی جگہ یہ حرف کر دو۔ تو آپ کے سامنے 80 مرتبہ الرسالہ پڑھی گئی، اور 80 مرتبہ آپ نے اصلاح دی کہ یہاں یہ بدل دو، یہاں یہ بدل دو۔ جب 80 مرتبہ وہ کتاب پڑھی جا چکی اور ہر بار کسی نئی غلطی سے متنبہ ہوئے، تو امام شافعی فرمانے لگے داہو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب کو یہ حق نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو حاصل ہے کہ اس میں کوئی غلطی موجود نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، واضح فرمایا کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے جو داخل نصاب ہے، الملقات السبع، یہ عربی ادب سیکھنے کے لیے طلباء کو پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ عربی کے مزاج کو اور لغت کو اور فصاحت و بلاغت کو سمجھ لیں۔ یہ 7 قصیدے ہیں جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکے ہوئے تھے اور فتح مکہ کے دن اتارے گئے اور فرمایا گیا انہیں محفوظ کر لو، یہ عرب کا بہترین ادب ہے۔ آج ہمارے درس نظامی کے مدارس کے اندر یہ کتاب سبقاً پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ 7 ملقات کیا ہے؟ عرب ہر ہفتے کو کعبۃ اللہ کے پاس صحن حرم میں جمع ہوتے اور ان کے شعراء قصیدے لکھ کے لاتے، باقاعدہ منصفین بیٹھتے، جو قصیدہ سب سے اچھا ہوتا اعزاز کے لیے، اس کی عزت افزائی کے لیے اسے کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکا دیتے۔ اگلے ہفتے پھر زور آزمائی کر کے، تباہ آزمائی کر کے آتے، جو قصیدہ سب سے بہتر قرار پاتا پہلے سے لٹکے ہوئے سے موازنہ کرتے، اگر اس سے بہتر ہوتا تو اس کو لٹکا دیتے، ورنہ وہ قصیدہ اپنی جگہ پہ لٹکا رہتا۔ اس طرح کعبۃ اللہ کی دیوار سے 7 قصیدے لٹکائے جا چکے تھے کہ حضور کے سینے پہ سورۃ الکوثر نازل ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور آج جب وہ قصائد لے کے آئیں ہمیں اجازت ہے ہم سورہ کوثر پیش کر دیں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر دینا۔ تو جب وہ قصائد لے کر کے آئے اور انہوں نے پڑھا، داد وصول کی، منصفین نے فیصلہ دیا کہ یہ قصیدہ سب سے اچھا ہے، تو مسلمانوں نے سورۃ الکوثر کو پیش کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس کی معنویت، اس کی شان و شوکت، اس کے لفظوں کا شکوہ، اس کا آہنگ اور جمال، اس کا صوتی تاثر دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ آج کی اس مجلس میں سب سے بہتر کلام جو ہے یہ سورۃ الکوثر ہے۔ 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے اور 8ویں سورۃ کوثر لٹکا دی گئی۔ شعراء کے لیے چیلنج بن گیا کہ ایک ایسی سورت جو 3 آیات پہ مشتمل ہے، پھر منسوب بھی اس شخص سے جو دین دھرم میں ان کا مخالف ہے، اگلے ہفتے پورا زور کلام صرف کر کے آئے، لیکن ایک سے ایک بڑھ کر قصیدہ تھا،
لیکن سورہ کوثر کا جب مقابلہ آیا تو سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے شعراء جڑ مل کے بیٹھ کے بدائے ثنائے کا استعمال کر کے لفظوں کی تراش خراش کر کے کیسے کیسے خوبصورت کلام لکھ کر لاتے رہے، لیکن سورہ کوثر کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 7 مہینے تک کعبہ کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں۔